الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ان الذين كفروا بآياتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب جل جائیں گے ان کی کھالیں، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم بدل دیں گے ان کی کھالیں ان کے علاوہ، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھیں وہ عذاب کو، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ان قریب داخل کریں گے ہم ان کو باغات میں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور داخل کریں گے ہم ان کو گھنے سایوں میں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 8واں رکوع آیت نمبر 56 اور 57 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ضد، ہٹ درمی اور حسد کو بیان کیا کہ انہوں نے ضد و عناد اور حسد کی وجہ سے میری آیات کا اور میرے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، پہلے بھی لوگوں نے انکار کیا، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ آج کے سبق میں پہلی آیت مبارکہ میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہے اور دوسری آیت مبارکہ میں جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں
ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، یعنی جہنم کی آگ کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الزمر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، حتی اذا جاؤہا، جب دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے اور دروازے ان کے کھولے جائیں گے، وقال لهم خزنتها، داروغہ جہنم ان سے پوچھے گا تم منہ اٹھائے جہنم میں آ گئے ہو، الم تکن آیاتی، کیا اللہ کی آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا کلام نہیں گیا تھا؟ کیا اللہ کی آیات کو پڑھ کر تمہیں نہیں سنایا گیا تھا؟ وہ جواب میں کہیں گے آیات تو آئی تھی، لیکن ہماری بدبختی کہ ہم اللہ کی آیات کے قریب ہی نہیں گئے تھے۔ آج دیکھ لیجئے امت نے اکثریت قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، صرف شعر و شاعری اور قصے کہانیوں تک رہ گئے ہیں، بس انہی پر عقائد و نظریات بھی بن گئے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ کی کتاب نے ہم سے کیا کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب اللہ کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفروا بآیاتنا، ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے۔ حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، یعنی قرآن مجید جب بند پڑا ہوا ہو پھر تو سب کہتے جی ہمارا ایمان ہے، بادشاہ اللہ کی کتاب ہے، چومتے بھی ہیں۔ فرمایا ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو، جے کر قرآن کھول سنائیے لوکی سن کے نس دے سوئی ہو۔ اگر قرآن کریم کا ترجمہ اور قرآن کریم کا حکم کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے یہ سنایا جائے تو لوگ بھاگتے ہیں، ویسے قرآن پاک کو چومنے کے لیے بھی تیار ہیں، سر پہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن جب قرآن کریم کا حکم کھول کر سنایا جائے پھر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا پڑھدا کوئی ہو، جنت انہاں جانا باہو جنا کلمہ دل دا پڑھیا ہو۔ زبانی طور پہ لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک دل سے نہ کہا جائے کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ بہرکیف اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگا، اور جہنم کی ہولناکیاں تو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا نا، یہاں بھی اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم، جب جہنم میں ان کے چمڑے جل جائیں گے، ان کی کھالیں جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم فوراً بدل دیں گے ان کی اور کھالیں، یعنی اگلا چمڑا جل جائے گا دوسرا چمڑا فوراً ابھر آئے گا، پھر اس کو جلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں چند مقامات پہ، ویسے تو کئی مقامات پہ ہیں، میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں جن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، فرمایا جہنم کے اندر لباس بھی ان کو گندک کا پہنایا جائے گا جو آگ کے ساتھ اور بھڑک اٹھے گا، وتغشا وجوہہم النار، اور ان کے چہروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور سورۃ المؤمنون میں فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلس دے گی اور وہ بد شکل ہو کر دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، فرمایا وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، فرمایا جہنم میں جہنمیوں کو عذاب دینے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور جب وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا فوراً پھر دھکیل دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق،
چکھو نہ جلنے کے عذاب کا مزہ، چکھو نہ اللہ کی آیات کے انکار کا مزہ، چکھو نہ دنیا کے اندر اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کرنے کا انجام۔ اسی طرح اللہ کریم ایک مقام پہ یوں فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ۔ فرمایا جو جہنمی ہیں جن کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں ملے گا ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ دھوئیں کے اندر ہوں گے، وہ آگ کے اندر ہوں گے، نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ کوئی سایہ ہوگا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا ان کو اور کوئی نہیں ہوگا۔ اور اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں اہل جہنم جب جہنم کے عذاب سے تنگ آئیں گے تو داروغ جہنم کو آواز دیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس سے کہیں گے تم رب کے سامنے درخواست کر اللہ ہمیں یہاں سے نکالے۔ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ کہے گا چپ کر کے ادھر ہی پڑے رہو، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے۔ پھر جہنمی اہل جنت کو آواز دیں گے، سورۃ الاعراف میں ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ جہنمی کہیں گے یار جنت والو کوئی جنت کا رزق ہماری طرف بھی پھینکو، کوئی ایک آدھ پھل ہمیں بھی کھلاؤ، پانی کا کوئی گھونٹ اور قطرہ ہمیں بھی پلاؤ۔ اہل جنت جواب میں کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کے رزق کو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر حرام کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نہ کھلائے اور نہ پلائے ہم تمہیں کہاں سے کھلا اور پلا سکتے ہیں۔ پھر اللہ کا قرآن بیان کرتے ہیں سورۃ المؤمنون میں، پھر اہل جہنم رب کو پکاریں گے اور ان الفاظ میں پکاریں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما غالین، اے ہمارے پروردگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی، ہماری بدنصیبی ہم پر غالب آئی، ہم نے کس سے کہانیاں تو سنی ان پر تو یقین کیا، نہیں یقین کیا تو تیرے کلام پر یقین نہ کیا، نہ سنا تو تیرے کلام کو نہ سنا، اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آئی، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے پروردگار ایک بار ہمیں جہنم کے عذاب سے نکال دے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر نہیں تیری نافرمانی کریں گے، پھر لوٹ کر نہیں جائیں گے تیرے نافرمانی کی جانب۔ اب اگر پھر ہم غلط راستے پر گئے یقیناً ہم ظالم ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر بارگاہ الہی سے جواب آئے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اسی دوزخ میں دفع ہو کر پڑے رہو، میرے ساتھ تم کلام نہ کرو۔ سب کا استغفر اللہ، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ کے اندر داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کے پہلے چمڑے جل جائیں گے ہم اور چمڑے اوپر چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ جب انسان کو نا انجیکشن لگتا ہے تو جو ہی چمڑے کے اندر سوئی چبھوتے ہیں نا بڑا درد ہوتا ہے، آگے جب چلی جاتی ہے پھر اتنا درد محسوس نہیں ہوتا، تو چمڑے کے اندر درد زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی اللہ چمڑے کا ذکر کر رہے، ایک چمڑا جلے گا تو اوپر اور چمڑا چڑھایا جائے گا، پھر اس چمڑے کو جلایا جائے گا، لیذوق العذاب، تاکہ شدید عذاب چکھیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب بھی ہے،
حکمت والا بھی ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اس کے حکم کو ٹالنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس کے فیصلے کو غلط کہنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس کا فیصلہ عدل والا ہوتا ہے، اس کا فیصلہ انصاف والا ہوتا ہے، اور حاکم حقیقی صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اب یہاں تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف جنہیں ڈرایا، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بشارت سناتے ہیں۔ قرآن کا انداز ہے جہاں اللہ تعالیٰ جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ میں جنت کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اگلی آیت میں جنت کا ذکر ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو جنت کا تصور بھی نہیں ہے، شرک کرنے والا کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح نیک اعمال وہ ہیں جو شریعت کے مطابق ہو، اپنی طرف سے گڑے ہوئی اعمال کو نیک اعمال نہیں کہتے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، باعث برکت مہینہ ہے، لیکن اس میں وہ اعمال کرنے ہیں جو شریعت نے بتائے۔ اپنی طرف سے گھڑ کے جناب نیک اعمال کے جناب سبیلیں لگی ہوئی ہیں جگہ جگہ پر، یہ کیا ہے؟ نظر اللہ ہے، نیاز حسین ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مالی عبادت ہے میرا بھائی، اور مالی عبادت صرف اللہ کے نام پہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، فرمایا زبانی عبادت کس کے لیے؟ اللہ، بدنی عبادت کس کے لیے؟ اللہ، اور مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج، صحابی رسول بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، دوری نسبت ہے ان کی، لیکن نیاز ہے تو صرف اللہ کے نام کی دے۔ نیک اعمال وہی ہیں جو شریعت کے مطابق ہوں، جو اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کی جائیں وہ نیک اعمال نہیں ہوتے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، شریعت کے پابند بن گئے، اپنی طرف سے نئی چیزیں نہیں ایجاد کی، سندخلہم جنات، ہم عنقریب ان کو باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جنت میں کتنی قسم کی نہریں ہیں جی؟ 4۔ نمبر 1 اللہ قرآن میں فرماتے ہیں 26ویں پارے میں، مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، لذیذ میٹھے پانی کی نہریں، وانہار من عسل مصفا، خالص اور صاف ستھرے شہد کی نہریں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور ایسے دودھ کی نہریں جس دودھ کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور نمبر 4 شراب کی نہریں، شربت اور شراب کی نہریں، اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، پیالے نہروں کے کنارے پر پڑے ہوئے ہوں گے، اہل جنت وہاں سے پیالے بھر کے، کبھی پانی کے، کبھی شراب کے، کبھی دودھ کے اور کبھی شہد کے، پیالے بھر کے پی رہے ہوں گے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، جنت کے خدام جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، وہ خدام بھر کے ان کو پلا رہے ہوں گے۔ اور کہیں اللہ فرماتے ہیں سورۃ الدار میں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور کبھی ان کا رب خود اپنے بندوں کو پلا رہا ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل میں چاہت ہوگی، جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا، جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ کیوں یا اللہ؟ چاہتیں کیوں پوری ہوں گی؟ جواب آیا نزولا من غفور الرحیم، اس لیے چاہتیں پورے ہوں گی، وہاں پہ تم مہمان ہوگے اور رب تمہارا میزبان ہوگا۔ نزولا من غفور الرحیم، اچھا میزبان اس کی خواہش ہوتی ہے میرا مہمان آیا نا خوش ہو کر جائے، میں وہ چیز پیش کروں جو میرے پاس ہو، مہمان پسند کر کے
دعائیں دیتا ہوا جائے۔ رب کہتا ہے تیرے میزبان کے پاس کیا ہوگا؟ ایک حد تک ہی کچھ ہوگا نا، جب تو میرے پاس آئے گا نا، نزلا من غفور الرحیم، وہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمانی ہوگی، پھر وہ اپنی شان کے مطابق مہمانی کرے گا، تیرے حساب سے نہیں۔ مقولہ ہے نا کہ خاطر مہمان کی بحیثیت میزبان کے ہوتی ہے، نہ کہ بحیثیت مہمان کے۔ ایک آدمی امیر آدمی ہے، وہ غریب کے پاس چلا گیا تو غریب اپنی حیثیت کے مطابق اس کو میزبانی کرے گا نا، ظاہر بات ہے اس کے پاس وہ اسباب تو نہیں ہوں گے۔ اور ایک غریب آدمی ایک امیر کے پاس چلا گیا، وہ اپنی شان کے مطابق کھانا کھلائے گا، ظاہر بات ہے وہ ریڈی سے لا کر کو دال روٹی تو نہیں کھلائے گا نا، اپنے حساب سے اس کو کھانا کھلائے گا۔ رب کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم، جب تم مہمان بن کے آؤ گے تو کس کے دسترخوان پہ آؤ گے؟ رب کے پاس آؤ گے نا، پھر جو تم چاہو گے، جو تمہارے دل میں ہوگا، بلکہ فرمایا تمہیں وہ دیا جائے گا جو تم نے کبھی تک سوچا بھی نہیں ہوگا دنیا میں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دیا جائے گا جنت میں، سبحان اللہ۔ اور سورۃ الواقعہ میں کیا فرمایا؟ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے ان کی کیا شان ہوگی، اللہ میں بھی نصیب فرمائے۔ فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ فرمایا ان کو جنت کے پھلوں، جنت کے کیلے، جنت کے باغات، جنت کی ہر قسم کی نعمتیں، گھنے گھنے لمبے لمبے سائے ان کے اندر، اور پھر فرمایا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کنواری لڑکیوں کے ساتھ ان کے نکاح، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ لفظ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہوگا جنتیوں کے لیے۔ فرمایا جنت میں کوئی چیزیں ایسی ہیں نا، وہ جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں، جنت میں کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جنت ان کے مقابلے میں کم ہے، وہ جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ جس طرح ورضوان من اللہ اکبر، جنت میں جو اعلان ہوگا اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، ورنہ یہ رب کا اعلان جنت کی ساری نعمتوں سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح فرمایا وجوار الانبیاء فی الجنت خیر من الجنت، جنت میں انبیاء کی زیارت، انبیاء کی ملاقات، انبیاء کا پڑوس، یہ بھی جنت سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جس کا ذکر سورۃ القیامہ میں ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جن کو رب اپنا دیدار کرائے گا۔ اب جنت کی ساری نعمتیں اس کے مقابلے میں کم ہیں، رب کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ میں نصیب فرمائے۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ہم ان کو باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ خلد بھی کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو، خالدین ہمیشہ رہنے والے، ابد بھی کہتے ہیں ہمیشہ کو، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے وہاں بیویاں ہوں گی پاک کی ہوئیں، فرمایا حیض سے پاک، نفاس سے پاک، پیشاب پاخانے سے پاک، اسی طرح تھوک سے پاک، اور حسد سے پاک، بغض سے پاک، نفرت سے پاک، بے ادبی سے پاک، بلکہ فرما بردار ادب والیاں، جن کا ذکر سورۃ الرحمن میں ہے، فیہن قاصرات الطرف، قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فرمایا وازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں
ایک درخت ایسا ہوگا جس کے نیچے گھوڑا دوڑتا رہے اور دوڑتا رہے حتیٰ کہ سالہ سال ختم ہو جائیں گے، اس جنت کے ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں جنت میں اللہ نے کیا کچھ اپنے بندوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو وہ ساری نعمتیں نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اس سے قبل یہاں تک اصلاح معاشرہ کے قوانین بیان ہوئی، آخر میں اللہ نے انجام ذکر کر دیا، جہنم بھی کا تذکرہ بھی کیا، جنت کا بھی تذکرہ کیا، اور بتایا کہ تم اگر میرے احکامات پر عمل کرو گے تو جنت ملے گی اور انکار کرو گے تو جہنم ملے گا۔ اس کے بعد جو کل والا سبق ہے وہاں سے انشاءاللہ وہ قوانین بیان ہوں گے جن کا تعلق حکومتی ایوانوں کے ساتھ ہے، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیں۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیات کے ساتھ، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے، کلما نضجت جلودہم، جب ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اور چمڑے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ چکھیں وہ عذاب کو، ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات، ان قریب ان کو باغات میں داخل کریں گے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم ان کو داخل کریں گے گھنے سایوں میں۔